صلی علی رسول کریم وقال عزیزم حافظ بلال صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر میں سب کچھ کہہ دیا. اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے میری. بس اتنی بات کہوں گا کہ ہمارے اسلاف اکابر جو گزر چکے ہیں، جن کے سروں پر ہندوستان کی آزادی کا صحرا ہے، وہ ہندوستان کی آزادی کے بانی مبانی ہیں، انہوں کی سیرت ہم اپنے سامنے رکھ کر کے اگر ہندوستان میں جئیں گے تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ عزت کے ساتھ اور راحت کے ساتھ انشاءاللہ ان کا سب سے بڑا کردار جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ان حضرات نے اپنے ملک سے، جس ملک میں پیدا ہوئے، پرورش پائی، جوان ہوئے، اسی ملک میں رہ کر کے علم حاصل کیا، تو اسی ملک میں رہ کر پھر ملت کی، انسانیت کی، ملک کی خدمت کا بھی بیڑا اٹھایا اور اپنے مقاصد کے اندر اس کو بھی شامل کیا. چنانچہ آپ دیکھیے ہمارے اکابر و اسلاف نے ہندوستان کی آزادی کے لیے، ہندوستان کو غلامی سے چھڑانے کے لیے کیا کچھ قربانی نہیں دی. جو قربانی کی ضرورت پیش آئی، ہمارے اکابر علماء ربانیین نے، مشائخ نے، اہل اللہ نے وہ ساری قربانیاں اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے کے لیے وہ سب قربانیاں پیش کریں. علاوہ ایمان کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد مبارک ہے کہ اپنے وطن سے محبت ہونا ایمان کی نشانی ہے. وطن کس کو کہتے ہیں؟ جہاں آدمی پیدا ہو، جہاں اس کی پیدائش ہوئی ہے اور جہاں اس نے پرورش پائی ہے، اس جگہ کو اس وطن کہا جاتا ہے. اس شہر کو وطن کہا جاتا ہے. جس شہر میں، جس گاؤں میں، جس جگہ اس کی پیدائش ہوئی ہے، پرورش پایا ہے، اس کو وطن کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے وطن سے محبت ہونا ایمان کی علامت ہے، ایمان کی نشانی ہے. چنانچہ ہمارے علماء ربانیین نے، اہل اللہ اور مشائخ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد عالی کا عملی نمونہ پیش کیا. عملی نمونہ پیش کیا. کتنے علماء ہیں، کتنے ایمان والے ہیں جنہوں نے اس ملک کی آزادی کی خاطر اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا، اپنی جانوں کو قربان کر دیا، شہادت کو پسند کیا، غلامی کو پسند نہیں کیا، باطل کے سامنے سرنگو ہونا پسند نہیں کیا، جی بلکہ اپنی جان کو قربان کرنا پسند کیا. جی کس کس تکالیف کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا ہے، ان کی جان دی گئی ہے. اگر ہم اس سب کو پڑھتے ہیں تو ہمارے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان سب چیزوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ملک سے وفاداری، ملک سے محبت یہ مسلمان کا اولین فریضہ ہے. ملک سے وفاداری، ملک سے محبت، ملک کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ملک پر کوئی آنچ نہ آئے، یہ مسلمان کی اپنی ایک چھاپ ہے. یہ خصوصیت ہے مسلمان. دنیا کی کسی قوم کی یہ خصوصیت نہیں ہو سکتی، نہ ہوئی ہے اور نہ ہے اور نہ آئندہ بھی ہو سکتی ہے. یہ خصوصیت صرف حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کے صدقہ توفیل میں، یہ خصوصیت صرف امت مسلمہ کو، مسلمان کو حاصل ہے کہ اس نے اپنے ملک سے، اپنے وطن سے کبھی غداری نہیں کی، کبھی بے وفائی نہیں کی، کبھی کوئی ملک کو نقصان نہیں پہنچایا. پوری تاریخ ہندوستان کی آپ پڑھیں گے، آزادی سے لے کر کے آج تک، اور آزادی سے پہلے کی بھی تاریخ آپ پڑھیں گے، جب
اس ملک کے اندر تقریباً 1000 سال تک مسلمان حکمران تھے، مسلمانوں کے ہاتھ میں پورا ملک تھا، اس وقت بھی مسلمانوں نے اس ملک کے ساتھ غداری نہیں کی، بے وفائی نہیں کی، اس ملک کو نقصان نہیں پہنچایا، اس ملک کو دھوکہ نہیں دیا، جبکہ اس وقت کا ملک، اس وقت کا ہندوستان، جب مسلمان اس کے اوپر حکومت کرتے تھے، مسلمان یہاں کے حکمراں تھے، وہ مدت بھی 800 سال سے لے کر 1000 سال تک کی ہوتی ہے۔ اس وقت کا ہندوستان تو بہت بڑا تھا، اس کا رقبہ بہت بڑا تھا، اب تو یہ ٹکڑے ہو کر کے چھوٹا ہو گیا۔ اس وقت جب مسلمان حکمراں تھے، اس ہندوستان کے اندر پاکستان بھی اسی میں شامل تھا، بنگلہ دیش بھی اسی میں شامل تھا، افغانستان، تبت، برما، سری لنکا، یہ سب کچھ اسی کے اندر شامل تھا۔ اتنا بڑا ہندوستان پر مسلمانوں نے اتنے طویل زمانے تک حکومت کی، اور اتنی شاندار وہ 1000 سال کا تاریخ آپ کھنگالو، اتنی شاندار اور منصفانہ انصاف کے ساتھ حکومت کی ہے، اور ملک میں بسنے والے چاہے مسلمان ہوں، چاہے ہندو بھائی ہوں، سکھ ہوں، جین ہوں، عیسائی ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، سب کے ساتھ بھائی چارہ، سب کے ساتھ انصاف، سب کے ساتھ محبت، اور سب کو برابری کے حقوق اس مسلمان حکمرانوں نے دیے ہیں۔ بلکہ مسلمان حکمرانوں نے جہاں مسجدوں کے لیے زمینیں الاٹ کی، سرکاری خزانے سے زمین دی ان کے اخراجات کے لیے، وہی مسلمان حکمرانوں نے مندروں کے لیے بھی جائیداد دی، زمینیں دی ان کے خرچ کے لیے۔ یہ انصاف تھا ان کا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں فرقہ پرستوں نے یہ مشہور کیا ہے کہ وہ بہت تانا شاہ بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے بہت ظلم و ستم کیا ہے اور بہت لوٹ مار کی ہے، یہ ظالم فرقہ پرست اندھے ہیں، بالکل اندھے ہیں، ان کے آنکھوں کے اوپر فرقہ پرستی کا چشمہ لگا ہوا ہے۔ جس طریقے سے آنکھ کے اوپر چشمہ لگاتے ہیں، اگر سفید ہے تو ہر چیز سفید نظر آئے گی، اگر وہ ہرا ہے تو ہرا نظر آئے گا، بلو ہو تو بلو نظر آئے گا، کالا ہے تو کالا نظر آئے گا۔ جس رنگ کا چشمہ ہوگا وہی اسی رنگ میں وہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ اسی طریقے سے ان فرقہ پرستوں کی آنکھوں پر تعصب، عداوت، دشمنی، حسد، یہ اس کا چشمہ لگا ہوا ہے۔ یہ جب بھی دیکھتے ہیں مسلمان کو، اسلام کو، تو ان کو وہی ان کے اندر جو ان کے خود کے اندر میں جو گندگی بھری ہوئی ہے، وہی گندگی اس فرقہ پرستی کے چشمے سے نظر آتی ہے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس اجین کو فتح کیا تھا جی۔ اس کے بعد یہاں زمینیں الاٹ کی مساجد کے لیے، خانقاہوں کے لیے جی، ان کے اخراجات کے لیے۔ وہی تاریخ مشہور ہے، اسی اجین کے اندر یہ مہاکال کا مندر ہے، اس کے لیے بھی حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خرچ کے لیے زمین الاٹ کی، جاگیر دی، اور مندر میں چراغ جلانے کے لیے سرکاری خزانے سے تیل بھی دیا جاتا تھا۔ آج بھی وہ صنعت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی اور مندر والوں کے پاس ہوگی، جا کر کے دیکھو، اگر ان کے دل میں ایمانداری ہوگی اور ان کے دل میں وہ حسد کی آگ نہ بھڑکی ہوگی اسلام اور مسلمان کے خلاف، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی صنعت کو باقی محفوظ رکھا ہوگا، اور اگر وہی فرقہ پرستی کا چشمہ ان کی آنکھوں پر بھی لگا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کو ضائع کر دیا ہو۔ لیکن یہ تاریخ اس کو بھلا نہیں سکتی کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے مہاکال مندر کے لیے وہ زمین الاٹ کی، اس کو بھی جائیداد دی، اور اس کے چراغ جلانے کے لیے سرکاری خزانے سے تیل دیا جاتا تھا۔ اس لیے ہمارے اسلاف اور اکابر ہندوستان کی آزادی سے پہلے بھی جو گزرے وہ منصف تھے، برابری کا سلوک کرتے تھے، ہر ایک کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتے تھے، ان کی آنکھوں پر
فرقہ پرستی کے چشمے نہیں تھے، وہ کسی کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے کہ یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، یہ جین ہے، یہ فلاں ہے۔ وہ اس چشمے سے، اس نظر سے، اس نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے۔ وہ تو ایک ہی نگاہ تھی ان کی دیکھنے کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، اور یہ اسلام کی تعلیم ہے، اسی نگاہ سے وہ دیکھتے تھے کہ یہ انسان ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس کا پیدا کرنے والا اور میرا پیدا کرنے والا ایک ہی اللہ ہے۔ مسلمانوں کو پیدا کرنے والا بھی ایک اللہ ہے، ہندوؤں کو پیدا کرنے والا بھی ایک اللہ ہے، اور سکھوں اور عیسائیوں کو اور جینیوں کو اور بنیوں کو سب کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ اس زمین و آسمان، چاند و سورج سب کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ اس نگاہ سے وہ حضرات دیکھتے تھے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کا پیدا کرنے والا اور میرا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ میرے پیاروں، اس نگاہ سے ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگ، ہمارے علماء اور یہ ہندوستان کی آزادی سے پہلے کے جو بادشاہ گزرے ہیں، جو حکمراں گزرے ہیں، وہ اس نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اگر ان کے اندر وہ حسد ہوتا، وہ تعصب ہوتا، وہ حسد اور تعصب ہوتا تو میرے پیاروں وہ ظلم کرتے کہ آج کوئی زمین، اس ہندوستان کی زمین پر مسلمان کے علاوہ کوئی نظر بھی نہیں آتا، لیکن انہوں نے یہی دیکھا کہ یہ انسان ہے اور اللہ کا بندہ ہے، اس کو اور ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کو ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وہ اس نگاہ سے دیکھتے تھے، اس نگاہ سے دیکھتے تھے، اس لیے انہوں نے کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کیا، چھوٹ چھاٹ نہیں کی، کسی سے عداوت اور دشمنی نہیں کی۔ یہ خصوصیت ہے صرف مذہب اسلام کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہے، جو انتم ایشور دوت ہے، ان کا سندیش جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرمایا الخلق عیال اللہ، الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، قبیلہ ہے، اللہ کا خاندان ہے۔ جو ان کے ساتھ رحم کرے گا، پیار کرے گا، محبت کرے گا، اچھا سلوک کرے گا، اچھا ویوہار کرے گا، اللہ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا ویوہار کرے گا۔ اور جو ان کے ساتھ ظلم کرے گا، ناانصافی کرے گا، ستائے گا، پھر اللہ بھی ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ چنانچہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ آزادی کے پہلے کے حکمران اور آزادی کے بعد آزادی کے تحریک چلانے والے، اس کی لڑائی لڑنے والے جتنے ہمارے ہندوستان کے اندر اکابر علماء، بزرگان دین، اہل اللہ اور مشائخ گزرے ہیں، اور اس آزادی کا صحرا مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے سر ہے۔ وہ دارالعلوم دیوبند جس کو فرقہ پرست اندھے ہو گئے ہیں، جس کو وہ دہشت گردی کا اڈا کہتے ہیں، وہ کم وقت کیا جانتے ہیں، ان کو کیا خبر ہے کہ اس دارالعلوم دیوبند ہی سے سب سے پہلی صدا اور آواز لگائی گئی تھی، ہندوستان کو ہم آزاد کرائیں گے اور ان گوروں کو، ان انگریزوں کو یہاں سے بھگا کر کے دم لیں گے۔ یہ وہ دارالعلوم دیوبند ہے، اور ہندوستان کے اندر جتنے مدرسے ہیں وہ سب دارالعلوم دیوبند کی اولاد ہیں، وہ دارالعلوم دیوبند کے بچے ہیں، وہ ہم سب کی ماں ہے۔ دارالعلوم ام المدارس کہا جاتا ہے، وہ ہماری مادر علمی ہے۔ جب ماں ایسی ہے تو بتاؤ اس کے بچے کیا دہشت گرد ہو سکتے ہیں، آتنکواد پھیلا سکتے ہیں؟ ظالم کہیں گے، فرقہ پرست دشمن ہے، وہ ہندوستان کے دشمن ہیں، جو یہ کہتا ہے کہ مدرسے دہشت گردی کے اڈے ہیں، مدرسوں کے اندر دہشت گردی سکھائی جاتی ہے۔ میرے پیاروں، اس کو پہچان لو، وہ سب سے بڑا غدار اور سب سے بڑا دشمن ہے ہندوستان کا۔ وہ وفادار نہیں ہے ہندوستان کا جو یہ الزام لگاتا ہے کہ مدرسوں میں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے، مدرسوں میں تو انسانیت سکھائی جاتی ہے۔ آؤ او فرقہ پرستو، دیکھو میں اس وقت پہ کیا کہہ رہا ہوں، میری بات کو سنو، کیا سبق دے رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو؟ ہم دہشت گردی کا سبق دے رہے ہیں یا ملک سے محبت اور پیار اور ملک کے ساتھ وفاداری اور ملک کی خدمت کرنے کا ہم سبق ان کو پڑھا رہے ہیں؟ اس لیے میرے پیارے بچوں، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیشہ اس کو اپنے مقاصد کے اندر شامل کرو کہ انشاءاللہ ہم
اور ہر ایک میں اپنی ذات سے اس اپنے پیارے وطن کو جہاں میں پیدا ہوا ہوں، جہاں میری پرورش پائی ہے، میں اس ملک کو کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اس ملک کے ساتھ کبھی غداری نہیں کروں گا، اس ملک کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کروں گا، ہمیشہ اس ملک کو پروان چڑھانے کی، ترقی چڑھانے کی، اس کی عزت میں چار چاند لگانے کے لیے ہی میں اپنے آپ کو مٹاؤں گا، اور جس قربانی کی اس کی لیے ضرورت پڑے گی اس قربانی دینے کے لیے میں ہر دم ہر وقت انشاءاللہ تیار رہوں گا۔ ہاتھ اٹھا کے بولیں انشاءاللہ اس کے لیے تیار رہیں گے، اس ملک پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، جو اس پر آنچ ڈالے گا، جو اس کو غلط نگاہ سے دیکھے گا، ہم اس سے برابر مقابلہ کریں گے اور ملک کو بچائیں گے اور ملک کی حفاظت کریں گے، اس ملک کو نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ عز و جل مجھے بھی آپ کو بھی ہر مسلمان کو اس کی ہمت، اس کا حوصلہ اور اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اس بات کو دھیان میں رکھو کہ انشاءاللہ ہم اس ملک سے وفاداری کریں گے، اس ملک سے محبت کریں گے، اس ملک کو پروان چڑھانے کی کوشش کریں گے، اس کے لیے جو کچھ قربانی کی ضرورت ہوگی وہ کریں گے، کبھی اس ملک کے ساتھ دھوکہ اور غداری نہیں کریں گے، اور کوئی اپنی زندگیوں میں کوئی کام ایسا نہیں کریں گے جس سے میرے ملک کی، میرے وطن کی بے عزتی ہوتی ہو، اس کے اوپر غلط گندہ دھبا لگتا ہو، ایسا کوئی کام میں نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ عز و جل مجھے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جتنے اس ہندوستان کے اندر خصوصاً جتنے فرقہ پرست جو فرقہ پرستی کی آگ میں جھلس رہے ہیں اور اندھے ہو گئے ہیں، اللہ عز و جل ان کے اس اندھے پن کو دور فرمائے اور ان کے لیے بھی ہدایت کا فیصلہ فرمائے، ان کو بھی ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمائے، اور وہ بھی اس گندگی سے باہر نکل کر پاک صاف ہو کر انسانیت کی خدمت اور انسان پر رحم اور سدبھاونا کے ساتھ اور ملک کی ترقی کے لیے سوچیں، اسی کے لیے جئیں، اسی کے لیے اپنے آپ کو مٹائیں۔ اللہ ایسی توفیق ان فرقہ پرستوں کو بھی عطا فرمائے، اور اس ملک کے رہنے والے ہر فرد کو، ہر اس ملک کے رہواسی کو اللہ عز و جل ہدایت اور ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ اس کے لیے دعائیں بھی کیا کرو۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔